الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الاعراف کے یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے حضرت آدم اور ابلیس کے حوالے سے، اور یہ قصہ اس لیے دہرایا جا رہا ہے، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، سورہ بقرہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اور یہاں سورہ الاعراف میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اہل مکہ کے سامنے اللہ کے دعوت پہنچاتے ہوئے کوئی 12 سال گزر چکے، لیکن وہ لوگ اپنے ڈھپ پر اڑے ہوئے تھے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حالانکہ کتنی خوش قسمتی کی بات تھی کہ جس ہستی پر یہ کلام نازل ہو رہا ہے وہ خود اپنی زبان مبارک سے سنا رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر محرومی، انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں پیغمبر کو بھی، آیات کو بھی، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ ورنہ اگر ایمان لاتے انکار کرنے کے بجائے تو کتنی یہ خوش قسمتی ہوتی۔ آج ہم ان نفوس قدسیہ کو کس طرح سے احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ بولتے ہیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ برگزیدہ افراد، بہت بلند مرتبے والے افراد، ایسے مشکل حالات میں پیغمبر کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ساتھ دیا۔ آپ جب ان کے سامنے بات رکھتے کہ بھائی آمنو بما انزل اللہ، اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری ہے، تو جواب میں کہتے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو صرف اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ ارے بھائی آباء و اجداد بھی کوئی سند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ اس صورت میں بھی آباء و اجداد کی پیروی کریں گے کہ نہ تو انہوں نے کسی عقل سے کام لیا، نہ انہوں نے کسی ہدایت کو اختیار کیا؟ تو یہ صورتحال تھی۔ تو یہ قصہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو جس راستے پر تم اڑے ہوئے ہو وہ حقیقت میں شیطان کا راستہ ہے۔ یہ شیطان نے تمہیں اس کو دلکش بنا رکھا ہے، اور یہ دلیل تمہیں سجھا رکھی ہے کہ آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، جبکہ اللہ نے جو نازل کیا وہ حق ہے، اور وزن بھی اسی کا ہے۔ پچھلی آیات میں بات گزر چکی، والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کس کا ہوگا؟ حق کا ہوگا۔ جس نے حق کو اختیار کیا، جو حق اپنے ساتھ لے کر آیا، حق کے تحت جو زندگی بسر کر کے آیا، وہی وزنی ہوگا اس دن، دل پسند زندگی میں ہوگا۔ تو ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ جس شیطان نے دیکھیں تمہارے جد امجد کے ساتھ دیکھیں یہ سلوک کیا، کس طرح سے انہیں بہکایا، اسی طرح سے تمہیں بھی بہکا رہا ہے، لہذا ہوش کے ناخن لو۔ تو آگے بات بیان کی جا رہی ہے کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو جی چاہے کھاؤ، اس میں تمہیں آزادی ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، جنت کی یہ جو نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہو۔
ولا تقربا هذه الشجرۃ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ دیکھیں یہ ایک آزمائش کے لیے تھا، یہ نہیں کہ آدم کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ میں اپنا زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی فرشتوں کے سامنے یہ کہا تھا۔ تو اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، یعنی زیادتی کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهم الشیطان، پس شیطان نے ان کو بہکایا، وسوسہ ڈالا ان کے دل میں، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہم، تاکہ ان کی وہ شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ رکھی گئی تھیں وہ کھول دیں ان کے سامنے۔ وقالا، اور اس نے کہا شیطان نے، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے، کیا وجہ ہے؟ الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ دیکھیں کیا چال چلی اس میں، کہ اس درخت سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس درخت کا پھل تم کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ یہاں رہو گے۔ کتنی دلکش بات اس نے بنائی، دیکھیں۔ وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی، قسم کھا کے یہ بات کی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، قسم کھا کے کہا۔ فدلہما بغرور، پس دھوکے سے انہیں اپنے ڈھب پر لے آیا، دھوکہ دے کر اپنے ڈھب پر لے آیا۔ فلما ذاق الشجرۃ، پس جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئی، بے لباس ہو گئے وہ۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور جنت کے پتوں سے پھر وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ یعنی انسان کے اندر شرم و حیا کا احساس یہ فطری ہے، یہ فطری، یہ کسبی نہیں ہے، فطرت میں ہے انسان، تو فوراً اپنے ان حصوں کو چھپانے لگے، ڈھانپنے لگے جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جن کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو پھر ان کے رب نے ان کو پکارا، آواز دی اللہ تعالیٰ نے انہیں، الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ، کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا، منع نہیں کیا تھا تمہیں اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا تمہیں نہیں کہا تھا میں نے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب دیکھیں وہ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اولین مخاطب تو اہل مکہ ہی تھے، لیکن ان کے بعد سارے انسانوں کے لیے ہے یہ سبق، یہ عبرت، کہ سبق حاصل کریں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، اور تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جہاں سے میرا موقع لگے گا میں بھٹکاؤں گا۔ اور کس لیے بھٹکاؤں گا؟ کہ میں اپنا پورا زور لگا دوں گا، اے اللہ تو نے مجھے مہلت دے دی ہے قیامت تک زندہ رہنے کی، لہٰذا میں پورا اپنا زور لگاؤں گا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ انسان کو جو فضیلت تو نے دی ہے انسان اس کا مستحق نہیں ہے، یہ ہے اس کی کوشش۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں کس کیفیت میں رکھنا چاہیے کہ ہم شیطان کے اس دعوے کو غلط ثابت کریں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رکھیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ کائنات کی ہر چیز اس مقصد کو پورا کر رہی ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، لہذا ہمیں اس کی بندگی کو پیش نظر رکھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کیا میں نے بتایا نہیں تھا؟
تو دونوں پکار اٹھے. یہ بڑی مشہور دعا ہے, ہم اکثر مانگتے ہیں. تو دونوں پکار اٹھے. قالا, دونوں نے کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے پروردگار ہم اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں, ہم بھول گئے, خطا ہو گئی ہم سے, ہم اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں پھر کیا رہے گا ہمارے پاس باقی, اگر تو نے معاف نہ کیا, اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا. اور جگہ آتا ہے کہ دونوں نے توبہ کر لی اپنے رب سے, اللہ نے توبہ قبول کی, معاف کر دی. وہ بہت معاف کرنے والا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے. یعنی وہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ کوئی معافی مانگے تو صحیح, اس سے اس کے آگے جھکے تو صحیح. وہ ہے نا کہ اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ. جی اگر ایمان والے بن جاؤ, شکر گزار بن جاؤ, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. وہ تو غنی ہے, کائنات کا بادشاہ ہے, فربروا ہے. اگر کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور آئندہ وعدہ کر لے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں آئندہ اب محتاط رہوں گا, اللہ معاف کر دیتا ہے, دیر نہیں لگاتا. اس میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے معافی مانگ کر یقین ہو جانا چاہیے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا. اللہ اتنا معاف کرنے والا. اور پھر ایسا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا, اسے ملامت بھی نہیں کرنا چاہیے بعد میں. تو بہرحال انہوں نے توبہ کر لی, اللہ سے درخواست کر لی, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب تم بھی اتر جاؤ, یعنی جس جگہ کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اب تمہیں وہاں جانا ہے, اور تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے. یعنی شیطان انسان کا, انسان شیطان کا دشمن بن کے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے اب رہنے کا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک خاص مدت تک کے لیے سامان زندگی بھی ہے. یعنی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ بھی میں نے پیدا کر دی ہیں زمین میں, لہذا اب تم وہاں اتر جاؤ, اب تمہاری ایک خاص مدت تک کے لیے وہاں رہائش ہے. تو ہر شخص ایک خاص مدت یہاں گزارتا ہے, اور پھر اس زمین کی بھی ایک خاص مدت مقرر ہے, یعنی اس کی بھی ساتھ بھی اللہ لپیٹ دے گا جب وہ مدت پوری ہو جائے گی, اور اس کا علم اللہ ہی کو ہے, کوئی نہیں جانتا. قال فیہا, اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اسی زمین میں تحیونا, تمہیں زندہ رہنا ہے, وفیہا تموتون, اور اسی میں تمہیں موت آنی ہے, ومنہا تخرجون, اور اسی سے تمہیں نکالا جائے گا, پھر نکالا جائے گا تمہیں. اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ دوبارہ نکالا جائے گا. جینے مرنے کو تو یہ اہل مکہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہمارا باوجداد مر گئے, ہم نے خود دفن کیے, لیکن دوبارہ نکلنے کو نہیں مانتے. اور جب یہ یقین نہ ہو کہ دوبارہ ہمیں پیدا ہونا ہے, تو جواب دہی کا ہمیں احساس نہیں ہو سکتا. جواب دہی کا احساس اسی سے ہوگا, اور جواب دہی کا احساس ہی انسان کو دنیا میں ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتا ہے. کہ انسان ذمہ دار زندگی بسر کرے, ایک ایک پل کا, ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے کہ کس طرح بسر کیا یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.